نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سمعون للکذب اکلون للسخط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں اور حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے گریز فرمائیں۔ اگر آپ ان سے گریز فرما بھی لیں تب بھی وہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان بھی عدل ہی سے فیصلہ فرمائیں۔ بے شک اللہ عدل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی جو ہم نے گزشتہ دو روز ذکر جن لوگوں کا کیا، یہود و نصارہ اور منافقین کا جو ٹولہ تھا جس کا اللہ کریم نے ذکر کیا، تو مزید ان کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ جاسوسی کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے ہمیں کوئی مواد میسر آ جائے، کوئی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو ان کی تورات میں جو ان کے پاس تھی یا جو وہ کہتے تھے کہ نہیں لکھا ہوا، ایسے کئی احکامات، کئی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیتے اور اس کو توڑ مٹوڑ کر پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ تو اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوتے تھے کوئی نئی بات ملے اور جا کر اپنے بڑے بزرگوں کو بتائیں اور پھر وہ اس بات کو لے کر تو پراپوگنڈا جو ہے وہ شروع کریں۔ ایک ان کی یہ بات صفتی اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ دوسرا فرمایا سخت، خوب حرام مال کھانے والے۔ یہ سخت جو لفظ ہے نا، اس کو اللہ کریم نے یہاں پر استعمال کیا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، جڑ سے اکھاڑ دینا۔ کیونکہ یہ جو حرام مال ہوتا ہے یہ انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ کریم نے سخت کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ سخت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے سخت، کیونکہ ظاہری طور پر حرام اور حلال دونوں لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ حرمت علیکم، احل لہم، یہ سارے لفظ جو ہے نا حلال اور حرام کے لفظ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ استعمال ہے۔ یہ نیا لفظ تھا، تو اس کا جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرتے وقت رشوت لینے والا جو ہے، جو مال ہوتا ہے اس کو سخت کہتے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ یعنی کہ آپ کا کوئی معاملہ ہے اور آپ
فیصلہ کروانے کے لیے کوئی شخص کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں یا میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں، تو وہ جو مال لے گا اس کے بدلے میں اس کو سخت کہتے ہیں، وہ حرام مال۔ اور یہ رشوت ہی کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کا حق نہیں، آپ حلال کسی کا کام، جائز کام بھی کرنے کے لیے اس سے مال مانگتے ہیں، یا فیصلہ کرنا، چونکہ عدل کرنا قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدل کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ کسی پر احسان نہیں کرتا۔ جس کو قاضی مقرر کیا جائے، جج مقرر کیا جائے، تو اس کے ذمہ یہ کام ہی یہ ہے کہ اس کے پاس جو معاملہ ہے اس میں وہ عدل کرے۔ تو کسی کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے یا کسی کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے اگر وہ کسی سے مال لیتا ہے تو وہ مال حرام ہے، اسی کو سخت کہتے ہیں۔ اور رشوت کا ایک معاملہ ذہن میں رکھیے گا، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ اس شکل میں کہ لینے والا اور دینے والا دونوں، جو دینے والا ہے وہ بھی ناجائز کام کے لیے کسی پر پیسے استعمال کرے، اس کا حق نہ تھا، وہ اپنا حق بنانے کے لیے، 2 نمبر کاغذ بنوانے کے لیے، جعلی رجسٹری کروانے کے لیے کسی کو پیسے دے کر، مال دے کر کسی کا حق اپنے ذمہ پر لے لے، اپنے نام لگوا لے، یا کوئی بھی اسی طرح کا کام جس پر اس کا حق نہ تھا، ایسے کام میں اگر کوئی بندہ کسی کو مال دیتا ہے تو پھر دونوں پر یہ حکم جو ہے صادر آتا ہے کہ رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن دوسری صورت میں کہ جس صورت میں حق آپ کا ہے لیکن آپ کو مل نہیں رہا، دفاتر میں، سرکاری محکموں میں آپ کی داد رسی نہیں ہو رہی، یا کسی حاکم وقت تک پہنچنے کے لیے، کسی حکمران تک پہنچنے کے لیے، کسی افسر تک پہنچنے کے لیے جو مال آپ کسی کو دیتے ہیں وہ ہے تو رشوت، ہے تو رشوت، لیکن اس کا صرف اثر اس پر ہوگا جو کھائے گا وہ جہنم میں جائے گا، دینے والے پر وہ جہنم کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنا حق لینے کے لیے مال دے رہا ہے، اپنا حق لینے کے لیے مال دے رہا ہے۔ تو کسی بھی زمرے میں کسی بھی طور پر کسی سے مال لینا جو آپ کا حق نہیں ہے، کسی بھی دفتر میں چلے جائیں نا آپ، جو سرکاری افسر بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے ہی اس بات کے لیتا ہے کہ وہ آپ کا کام کرے۔ آپ برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے جاتے ہیں یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے جاتے ہیں میونسپل کمیٹی میں، وہ جو کلرک بیٹھا ہوا ہے اس کا کام ہی یہ ہے، گورنمنٹ یا میونسپل کمیٹی اس کو تنخواہ ہی اسی پیسے کی، اسی معاملے کی دیتی ہے کہ جب تمہارے پاس سائل آئے سوال لے کر تو اس کو جو سرکاری فیس ہے وہ لے کر اس کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا جائے۔ لیکن وہ لیل و لات سے جب کام لیتا ہے کلرک، کہتا ہے کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کو کچھ نہ کچھ اس کا منہ بند کرنے کے لیے، میٹھا کرنے کے لیے اس کو دینا پڑتا ہے۔ یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بدبختی بھی عام ہے۔ یہاں پر کوئی مفت کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک اس کو کچھ دیا نہ جائے اس وقت تک کبھی پیپر نہیں ہوگا، کبھی مور نہیں ہوگی، کبھی افسر نہیں ہوگا۔ یہ پریکٹس ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور جب آپ اس کو کچھ دے دیں گے اس کو تو وہ پیپر بھی میسر آ جائے گا، افسر بھی مل جائے گا، مور بھی دستیاب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایسی صورت میں جو شخص اپنا حق لینے کے لیے کسی کو مال دیتا ہے وہ اس حال سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، کیوں کہ وہ اپنا حق لے رہا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہ اس کا حق نہیں ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی پر جو ہے نا مال خرچ کرتا ہے، یہ پریکٹس بھی عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک ایک زمین 3 جگہوں پر بیچ دی جاتی ہے، ایک ایک پلاٹ 3 جگہوں پر بیچ دیا جاتا ہے جی۔
2 نمبر رجسٹریاں ہو جاتی ہیں، 2 نمبر فرد نمبر بن جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا نظام جو ہے نا، بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے شناختی کارڈ پاکستان میں اس کا بن جاتا ہے، بچہ کہیں پیدا ہوا ہے برتھ سرٹیفکیٹ یہاں پر اس کا بن جاتا ہے. تو وہ کیسے بن جاتا ہے؟ وہ بھی مال لگانے سے بنتا ہے. تو وہ کام جس پر آپ کا حق نہ تھا، انلیگل جس کو کہتے ہیں، غیر قانونی کام کروانے کے لیے جو آپ مال کسی کو دیتے ہیں، تو وہاں پر رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کا ایندھن بنے گے. تو یہ ایک فرق ہے کہ جب حق تھا تو دینے کے لیے پیسے دیے تو پھر آپ جہنم کے ایندھن سے بچے رہیں گے، لیکن آپ کا حق نہ تھا پھر آپ نے پیسے دے کر فیصلہ تبدیل کروایا یا کوئی کاغذ غلط بنوایا، کسی کا حق کھایا، تو ایسی شکل میں پھر آپ بھی جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور اسی طرح کچھ اور مال ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں حلال اور کھاتے ہیں. خاص طور پر حضرت علی بن ابن طالب سے کسی نے پوچھا کہ اجرت جو ہے وہ آپ نے فرمایا زانیہ کی اجرت، زنا کے بدلے میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے نا، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں ان میں جو درمیان میں مڈل مین ہوتے ہیں جنہوں نے کوباہانے بنا رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے جو بھی کھا رہے ہیں وہ حرام مال کھا رہے ہیں. جلد فیصلہ کروانے کے لیے کسی کو رشوت دینی، یہ بھی مال حرام ہے. کتے کی قیمت لینی ہے، کتے کی خرید و فروخت جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھیے گا، شریعت مطہرہ میں وہ جائز نہیں ہے. کتے کی قیمت لینا وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح شراب کی قیمت، آپ بنانے والے ہیں، آپ بیچنے والے ہیں، آپ کمیشن میں ہے، مڈل مین ہے بیچ میں، جو کچھ بھی ہے، شراب کی قیمت جو ہے لینا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی اسی سخت کے زمرے میں آئے گی. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت جس کو سخت مال نے بڑھایا، حرام مال نے بڑھایا، ہر وہ گوشت جس کو مال حرام نے بڑھایا ہو، اس کے ساتھ دوزخ کی آگ زیادہ لائق ہے. یعنی کہ وہ دوزخ کی آگ کے لیے ہی بنا ہے، وہ اس لائق ہے کہ دوزخ کی آگ میں ہی پھینکا جائے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت کیا چیز ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم میں رشوت دینا، یعنی کہ فیصلہ تبدیل کروانے کے لیے فیصلے میں پیسے دینا، یہ سخت ہے. اسی طرح کہ جو بندہ منصب پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو رشوت دے کر، جو میں نے پہلے بیان کی، کام کروانا ناجائز، وہ لینے والا دونوں دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے اجمالاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی، رشوت لینے اور دینے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی. تو یہاں یہ دوسری حدیث میں سنن کبریٰ میں ہے، فرمایا کہ وہب بن منبع بیان کرتے ہیں جس کام میں رشوت دینے والا گناہ گار ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپنی جان اور مال اور ظلم اور ضرر دور کرنے کے لیے دی جائے، جو میں پہلے بات بیان کر رہا تھا آپ سے. کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے، جی آپ جا رہے ہیں چونک میں، پولیس والے نے گاڑی آپ کی پکڑ لی، جی جب تک آپ 50-100 اس کو دیں گے نا آپ کو وہ چھوڑے گا نہیں. لاہور چلے گئے نا آپ، لاہور جا کے پولیس والے نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ کا چلان کرنے کے لیے اس نے کاپی لے لی، تو جب تک آپ اس کو پیسے نہ دیں گے، یا تو اس کو پیسے دے کے جان چھڑوا لیں، یا پھر یہ ہے چلان کروائیں اور پھر دوبارہ جا کر لاہور میں چلان بھگتیں اور پھر جا کر اپنے کاغذات لیں. ان کو خبر ہوتی ہے اس بات کی، وہ ذلیل اور رسوا اور تنگ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے. پولیس جو کھڑی ہے نا روڈوں پر، اللہ ماشاء اللہ، وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں کھڑی، وہ اپنی دیہڑی لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
جو روکے گا اس کا مطمع نظر پہلا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، اگر نہ ملے گا تو پھر چلان کاٹ دے گا، اس میں اس کو جاتا کچھ نہیں، تکلیف ہے تو اس کو جو ہے، وہ گاڑی والا ہے یا موٹر سائیکل والا ہے، تکلیف تو اس کو ہوگی۔ تو ایسے ظلم سے بچنے کے لیے جو آپ پولیس والے کو پیسے دیتے ہیں نا، اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنا مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی جان کو ظلم سے بچانے کے لیے، اس میں گناہ گار وہ ہوتا ہے جو مال لیتا ہے آپ سے، آپ کو مجبور کرتا ہے رشوت دینے پر۔ اور دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہاں پر فرمائی، کیا میرے محبوب اگر یہ آپ کے پاس اپنے معاملات لے کر آئیں تو یہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اور اگر آپ فیصلہ نہ بھی کریں ان کے درمیان، حاکم محکم نہ بھی بنے، فیصلہ نہ بھی کریں، تب بھی یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کی ذات پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں، یہ آپ سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، اس سے آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ یہ اصل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی جا رہی ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عدل کے خلاف کریں گے۔ یہ تلقین جو ہے، یہ تلقین امت کے لیے ہے، یہ تلقین امت کے لیے ہے کہ جب تمہیں بھی کسی کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے، اگر فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ کرنا، یعنی کہ تمہارے ساتھ ان کا تعلق، ان کا رشتہ، ان کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ عداوت، کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں رنجش ہو تمہارے درمیان یا تمہاری دوستی ہو، یہ دونوں محرکات جو ہیں یہ تمہارے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو۔ عدل کہتے ہی اس کو ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا کہ ٹھیک جگہ پر کسی چیز کو اس کے ٹھیک مقام پر رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو جو فیصلہ ہے، جو جس کا حق ہے اس کو دینا، جو سچ بات ہے وہ بیان کرنا، اس کو حق کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دشمنی کسی کے ساتھ یا تمہاری دوستی، دونوں ہی صورتوں میں اس تمہارے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو۔ ایسا فیصلہ ہوگا تو وہ عدل کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم مذکور ہے، پھر یہ اس کے بعد روگردانی کرتے ہیں اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ جو کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا، اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محض اس لیے آتے تھے کہ ان کی تورات میں حکم سخت ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ بڑے رحمت للعالمین ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں جی، تو ان کے پاس ہی چلتے ہیں، کوئی رستہ جو ہے نا بیچ میں سے نرمی والا نکل آئے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس کوئی ایسا فیصلہ جاتا تو آپ کہتے کہ پہلے تورات میں بتاؤ کیا لکھا، کیونکہ آپ کو تو معلوم تھا کہ جو شریعت تورات میں ہے وہی شریعت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کریم کی طرف سے علم ہوتا تھا اس بات کا، تو آپ کہتے تھے اچھا پہلے تم ایسے کرو، تورات میں بتاؤ کیا لکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں کر آپ کو حاکم مان سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن یہ روح گردانی کرنے والے ہیں۔ مقصد ان کا آپ کو حاکم ماننا نہیں ہوتا تھا، ذہنی طور پر وہ آپ کو حاکم تسلیم نہیں کرتے تھے، صرف اپنا وقت جو ہے پاس کرنے کے لیے یا ریلیکسیشن کے لینے کے لیے، رعایت لینے کے لیے وہ کوشش کرتے کہ چلتے ہیں ان کے بارگاہ میں، وہ بڑے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، تو ممکن ہے ہمارے معاملے یہاں پر سختی ہے تو وہاں سے کوئی نرمی کا معاملہ ہو جائے گا، تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ
ان کے قرآن، ان کی تورات میں یہ مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ وہ حق سے روگردانی کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ بالکل ایمان نہیں لانے والے۔ اور آج بھی تورات کی کتابوں میں جو ہے نا ان کے وہ لکھے ہوئے ہیں، مگر زنا کا جو حکم ہے سنسار کر دینا، یہ آج بھی تورات جو ہے نا، آج کی اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو بولتے ہیں، پرانا عہد نامہ، اس میں آج بھی یہ تحریر موجود ہے۔ اور یہ دو مضمون میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہیں پر ختم کریں گے بات کو، کہ پھر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہ پائے گئے تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر نکال لائیں اور اسے شہر کے لوگ اسے سنسار کر کے مار دیں۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یہ تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی، ہماری قوم کے درمیان شرارت کی اس نے، کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں فحشہ پن کیا اس نے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں ایسی برائی دفع کرنا، یوں تم اسرائیل میں سے ایسی برائی دفع کرنا، یہ بھی ان کی تورات میں آج بھی موجود ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو، کسی کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا، کسی کی بیوی بن گئی، کوئی دوسرا اسے شہر میں پا کر اس سے برائی کرے تو تم ان دونوں کو شہر کے پھاٹک پر نکال لانا، شہر کے باہر لے آنا، اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی برائی سے، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا، یہ بائبل میں لکھا، مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور، آیت نمبر ہے 63، باب نمبر 22، آیت نمبر 63، عہد نامہ قدیم میں یہ آج بھی موجود ہے۔ یعنی کہ 14-15 صدیاں پہلے وہ چھپایا کرتے تھے کہ نہیں نہیں ہمارے درمیان رجم کا معاملہ نہیں ہے، ہم تو منہ کالا کر کے جانور پر بٹھا کر شہر کا چکر لگواتے ہیں یا کوڑے مار دیتے تھے، اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہی حکم ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو حاکم ماننے کے لیے نہیں آتے، محض یہ جو ہے رعایت لینے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے اللہ کریم نے چاہا تو آگے کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔